کہ ہمیں ایصال ثواب کے لیے کرنا کیا چاہیے، کون کون سے طریقے ایصال ثواب میں جائز ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے دلائل اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ یہ کہ آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے مسلک کے چادر کو ہٹا کر کے، اپنی عصبیت کے چادر کو، اپنی عصبیت کے چشمے کو ہٹا کر کے خالص مسلمان بن کے سنیں۔ جس طریقے سے کوئی بندہ بھی غیر مسلم اسلام لائے گا تو وہ کسی مسلک کا کلمہ نہیں بلکہ رسول کا کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ابھی وہ کسی مسلک میں نہیں گیا ہے، خالص مسلمان ہے، سمپل مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا تمام سامعین و سامعات سے کہ آپ کو اپنی عصبیت کے چشمے اتار کر کے قرآن و حدیث سننا ہے۔ میں فتاوے نہیں دوں گا، فتاوے نہیں لگاؤں گا، آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بیان کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد عمل کی باری آپ کی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں گے یا پھر اپنے رسومات کے اوپر اور وہی بدعات و خرافات کے اوپر چلیں گے۔ تو مسئلہ یہ تھا، ایصال ثواب کے لیے جائز صورتیں کیا ہیں۔ وقت بہت تنگ ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عمله، انقطع عنہ عمله، تو میت سے اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اب وہ خود سے روزے نہیں رکھ سکتا، اب وہ خود سے کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی نیکی کر سکتا نہ ہی برائی کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام چیزیں، تمام ذرائع، تمام نیٹ ورک کاٹ دیا، یہاں تک کہ وہ خود سے غسل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مردے کبھی اپنے سے غسل کرتے نہیں کرتے، ہم اور آپ مردے کو غسل دیتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، خود سے وہ چل کر کے قبرستان بھی نہیں جاتے، ہمارے اور آپ کے کاندھے کے سہارے لینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو جب ایک انسان مر جاتا ہے تو ان کے تمام کے تمام نیٹ ورک کاٹ دیے جاتے ہیں جن کے ذرائع سے وہ نیکی و بدی کرتے تھے، اب وہ کوئی بھی عمل کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی مردے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ تین اعمال کیا ہے کہ جب انسان مر بھی جائے تب بھی وہ تین اعمال اگر ان کی زندگی میں اس نے کبھی کیا ہے تو ان چیزوں کا فائدہ ان کو پہنچتا رہے گا۔ غور سے حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں اگر وہ میت، وہ انسان مرنے سے پہلے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ اب صدقات و خیرات کا مطلب ہم نے جو سمجھا ہے وہ صدقات و خیرات نہیں، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں مولانا صاحب صدقات و خیرات کے مستحق جا کر کے دیا، مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں بس ان کو صدقات و خیرات کے مال کھلا دو۔ میرے بھائیو، یہ جو ابھی معاشرہ چل رہا ہے کہ صرف اور صرف مسجد اور مدرسے کو ہی صدقات و خیرات
مستحق بتائے جاتے ہیں، عالم علماء کو ہی کھلائے جاتے ہیں اور علماء دین کو ہی کھلائے جاتے ہیں، میرے بھائیو ان چیزوں سے آپ کو اوپر اٹھنا پڑے گا۔ صدقات و خیرات کے مستحق سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے خونی رشتہ دار، وہ خونی رشتہ دار جو کہ غریب طبقہ کے ہیں، غربا حضرات ہیں۔ تو صدقات و خیرات کیا کرتے ہیں میرے بھائیو؟ صدقات و خیرات کیجئے، لیکن اول مصداق کون ہے، مستحق اس کا کون ہے؟ آپ کے اپنے ریلیشن، ان لوگوں کو دیجئے۔ تو اگر وہ میت اپنی زندگی میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، مان لیجئے ہمارے ریلیٹو میں بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو بیوہ ہیں، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو مطلقہ ہیں، بہت ساری ہماری بیٹیاں ہیں جن کے سروں کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ایسے ایسے بچے اور بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ایسے علماء حضرات ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ اور ایسے چھاتر چھاترائیں ہیں جن کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں، خواہش بڑی ہے لیکن طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو پوری کر سکے، آپ نے اپنے صدقات کے ذریعے، اپنے خیرات کے ذریعے ان کی تعلیم پوری کرا دی، یہ صدقات جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے یہ کہ وہ مر بھی جائے اور ان کے صدقات و خیرات سے جب تک کہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک میت کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے حدیث رسول سنا رہا اور یہ جائز طریقے ایصال ثواب کے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میت نیک انسان تھا، اگر وہ میت عالم انسان تھا، حافظ انسان تھا، قاری انسان تھا، یا دنیاوی علوم سے متصف تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، اچھے اعمال کے حامل تھے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا او علم یونتفع بہ، ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، لوگ ان کے علمی کارنامے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، پھر بھی میت کو ثواب پہنچے گا۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے، مسلک کی چادر سے میں پہلے کیا ہٹ کے سنیے، میں مثال دیتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل نام ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے ایک مصحف کی شکل دیتے ہیں، اور بلا اختلاف تمام مسالک میں اہل حدیث ہو، سلفی ہو، اسی طریقے سے وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک کہ صحیح بخاری نہیں پڑھ لیتے سند نہیں ملتی ہے۔ آج تک بلا اختلاف الحمدللہ امام بخاری کی کتاب سے فائدہ امت کو ہو رہا ہے، طلباء مدارس اٹھا رہے ہیں، اور پھر جب وہ طلباء حضرات عالم بن کے نکلتے ہیں، فاضل بن کے نکلتے ہیں، تو آپ سامعین کے سامنے کھڑے ہو کر کے صحیح بخاری کی حدیثیں سناتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آج تک لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی محدثین اعظام ہیں، تمام محدثوں کی کتاب سے آج تک فائدہ ہو رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایسے وہ عالم دین جنہوں نے اور کچھ اچھی اچھی کتابیں لکھی ہو، اچھے اچھے رسالے لکھے ہوں، اچھے اچھے تقاریر کیے ہوں، جن کے تقاریر سے، جن کے علمی کارنامے سے، علمی دیباجے سے، علمی رسالے سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں یہ بھی میت کو ان چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں غور سے سن لیجیے اس بات کو کہ تم دوسرے کو پہنچاؤ، پہنچاؤ عنی ولو آیا، میری طرف سے، یعنی رسول کی حدیث تمہیں ایک بھی نہ پتا ہو، لوگوں کو بتا دیا کرو۔
اگر مان لیجئے اس حدیث کے اوپر وہ عمل کر لیے تو آپ کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب، اور جس کتاب سے آپ نے پڑھا ہے اس کتاب کے مصنف کو بھی ثواب، اور جتنے راویان ہیں ان تمام لوگوں کو ثواب۔ پھر آخر میں جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے استاد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ صدقات جاریہ ہے کہ کسی کے علم سے، ایسے عالم جس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہو، اللہ یہ کہ وہ عالم فا تو لکھا ہو کتاب میں، ایک فا لکھا جاتا ہے کتاب میں فائدہ والی فا سے مراد فائدہ، اور ایک فا سے مراد فساد ہوتی ہے، فساد نہ مچایا ہو، اپنے مطلب کی بات اس کتاب میں ذکر نہ کر دیا ہو، ایڈ نہ کر دیا ہو میرے بھائیو، تو ایسے عالم علماء کو بھی اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد امت میں انتشار اور خلفشار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے۔ تو دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقات جاریہ کے لیے، مثال ثواب کے لیے، کہ اگر کوئی صدقات و خیرات کیا کرتا تھا تو ان کے صدقات و خیرات سے جب تک کہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص کہ اگر وہ عالم تھا تو اس کے علم سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو میت کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ اہم نقطہ میرے بھائیوں، او ولد صالح او ولد صالح او ولد صالح، اگر نیک اولاد میت چھوڑ کے جاتا، کون سی اولاد؟ گانا گانے والی نہیں، سلمان خان اور شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھنے والی نہیں، آج کے ان ہجروں کے آئیڈیالوجی کو اور ان کے کردار کا اپنانے والی اولاد نہیں۔ اولاد کیسی؟ نیک، صالح، نمازی، اچھے کردار کے حامل، اچھے اخلاق کے حامل، اچھی بات بولنے والی اولاد ہو، لوگوں کو علم دین کی طرف رغبت دلاتی ہو، لوگوں کو اچھی بات اور سچی بات کہتی ہو، ایسی اولاد ہے۔ اگر ایسی اولاد آپ چھوڑ کے مرتے ہیں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو ایصال ثواب کی اور طریقے اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یدعو لہ، ایسے اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرے، دعائیں خیر کرے، اور اس کا فائدہ میت کو بہت ہوتا ہے، بہت، اتنا ہوتا ہے۔ میں ابھی حدیث سناتا ہوں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث 3660 کے اوپر ہے، 3660 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، کہ دیکھو بے شک جنت میں جنتی کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے، لترفع، رفع دی جاتی ہے، بلند کر دیا جاتا ہے۔ کن کا مقام؟ میت کا مقام۔ اگر وہ بندہ شرک پہ نہیں مرا ہے، اہل توحید تھا اور توحید پہ مرا ہے، ہمیشہ سنتوں کی پابندی کیا کرتے تھے، سنت کے خواہاں رہا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی میت ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنتی کا پرموشن ہوتا رہتا ہے، وہ پرموٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی اللہ رب العالمین نے جنت کے لاسٹ کیٹیگری میں رکھا تھا، پھر دھیرے دھیرے ادھر سے اس کا قدم بڑھا دیا جاتا ہے، بستر بڑھا دیے جاتے ہیں، مکان اور محلات ان کے بڑھا دیے جاتے ہیں، پرموشن ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، اگر کوئی داروغہ بنے تو داروغہ سے پھر ٹی آئی بنتے ہیں، پھر ٹی آئی سے کیا کیا بنتے ہیں، پرموشن ہوتا رہتا ہے نا۔ اسی طریقے سے میت کا پرموشن ہو رہا ہے، کہاں؟ میت جنت میں ہو رہا ہے۔ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جنت میں میت کو رفعت دی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے۔ تو میت کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں میت کہتے ہیں فَيَقُولُ أَنَّا هَذَا، اے اللہ یہ مقام کیسے؟ اے اللہ یہ مقام میرا کیسے؟ میں نے تو اعمال صالحہ اتنے نہیں کیے، ہمارے اتنے اعمال صالح نہیں تھے جن کی وجہ سے میں وہ مقام پاتا، لیکن اللہ رب العالمین یہ کس بنا پہ، وجہ کیا ہے؟ سنیے غور سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا، فیقال، ان سے کہا جاتا ہے بالاستغفار ولدک لک،
کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، دعائے خیر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین سے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لیا اور تیری اولاد کی دعا کی برکت سے تیرے مقام کو اور بلند کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم نیک اولاد چھوڑیں گے تب نہ، یاد رکھیے نیک اولاد، اپنے اولاد کے اوپر سب کے ذہن ہونی چاہیے، سب کے ذہن ہونی چاہیے کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے خود دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں، آپ کی اولادیں شراب پی رہی ہے، سگریٹ پی رہی ہے، آپ کی اولادیں سلمان خان اور شاہ رخ خان کے آئیڈیالوجی کو اپنا رہی ہے، ایسی بال ایسے جنس ویسے جنس، اور آپ کہہ نہیں پا رہے ہو۔ ایسی بات تو نہیں ہرگز۔ یاد رکھیے آپ کے نماز پڑھنے سے محض آپ کو جنت نہیں ملنے والی ہے جب تک کہ آپ اپنے قریبی سے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا دین نہ بتا دے، رسول کی سنت نہ پہنچا دے۔ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ضرور ہے، آپ رب پہ ضرور دلاتے رہیں، کیونکہ آپ باپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاور اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو ایسی اولاد جو کہ آپ کے لیے دعائے خیر کرے، تو پھر ایسے دعاؤں سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے اور میت کا مقام جو ہے اور زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں، اب ایک مسئلہ یہ رہا کہ کیا میت کو قرآن خوانی کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ کیا میت کے لیے اجتماعی ذکر کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یعنی چند ایک لوگ بیٹھ جائیں اور میت کے لیے خوب دعائیں کریں، اللہ کے کلمات کی وہ خوب زیادہ ورد کریں، یا اسی طریقے سے کیا میت کی طرف سے جس طریقے سے آج رسومات کے طور پہ تیجا اور چالیسواں اور برسی لوگ کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام سوالوں کا جواب، تمام رسومات کا جواب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کو پتا ہو جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کس عمل کے کرنے کو حکم دیا، کس عمل کے کرنے کو کہا۔ آپ نے نام سنا ہوگا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2756 نمبر کی روایت ہے، 2756۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں بھی یہ روایت پوری طریقے سے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ امرہ بنت مسعود اس خاتون کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ کہاں تھے؟ جنگ میں تھے، جنگ میں گئے تھے، اور ادھر امی کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے آج ہم لوگ جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو فوراً ٹیلی فون کر کے فلائٹ سے بلا لیتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، سائنس ترقی نہیں کی تھی، لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ جب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے امی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا، جتنے بھی رسومات اور خرافات کر رہے ہیں عالم علماء کو چاہیے تھا کہ رسومات و خرافات کے خلاف تقریر کرے، بیان کرے اور سنت رسول بتائے، لیکن عالم علماء کا پیٹ چلتا ہے، پیٹ کا دھندا چلتا ہے، وہ بھی 50-100 روپے کے چکر میں، کھانے کے چکر میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے، ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اب بھلا بتائیے، اب میں ان کی طرف سے کیا کروں؟ کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ یہی بات ہے نا بھائی، یہی عالم علماء سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کیا جا سکتا ہے، ذکروں کے محفل سجائے جا سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ عالم علماء کو فائدہ ہوتا فوراً بتا دیتے ہاں بھائی کر لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ ہاں سعد، ضرور بھی ضرور آپ کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا چاہیے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے سعد کیا ضرورت ہے، چلو ہم تمہاری ماں کے لیے قرآن پڑھ دیتے ہیں، چلو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، گٹھلیوں پہ اللہ کا ذکر کر لیں گے، چلو ہم سب اصحاب مل کر کے بیٹھتے ہیں، تم کھانے بنا لو، کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا کھانے موجود نہیں تھے؟ کیا کھانے تھے بھائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ذکر کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول ذکر کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فتویٰ دیا؟ ضرور بھی ضرور آپ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیے کہ میرا وہ باغ ہے، وہ باغ میں اپنی ماں کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں، اب اس باغ کا پھل میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول آپ جن کو چاہے، جو لوگ مستحق ہیں ان تمام لوگوں کو ان باغ کے پھلوں کا رزق آپ بالکل دے دیجیے، میں نے اب ہبہ کر دیا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ باغ کو صدقہ کر دیا۔ کس کے لیے؟ ماں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ میرے بھائیو، میں ایک مسئلہ یہاں اور ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں دیکھا ہوں قبرستان میں جا کر کے وہ جو بیٹھنے والے کیا ہوتے ہیں، وہ ٹیبل وغیرہ جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا رہتا ہے مرحوم فلاں صاحب کی طرف سے ایصال ثواب، مرحوم فلاں صاحب کی طرف سے ایصال ثواب۔ یہاں پنکھے لگے ہوتے ہیں، پنکھے کے اوپر لکھا رہتا ہے مرحوم حاجی فلاں صاحب کی طرف سے یہ ایصال ثواب۔ یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میت کا نام یا جس کے نام سے صدقہ کیا جا رہا ہے ان کا نام لکھنا شرط نہیں ہے، آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ میت کی طرف سے اگر نیت کر کے دیے ہیں تو ضرور بھی ضرور ثواب پہنچے گا، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں ریا ہو جاتا ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے، اور ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہرگز ایسا کام نہ کریں کہ ہم اپنے مال کو بھی خرچ کریں اور پھر اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو زائل کر دے، ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے باغ کو صدقہ کر دیا۔ اگر ہم بھی اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچائے اور طریقے بھی جائز ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ صدقات و خیرات کریں۔ یاد رکھیے، وہ صدقات و خیرات جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو حکم دیا، وہ نہیں جو آج کے مفتی صاحب امام صاحب بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، جب میں جاتا ہوں قبرستان تو بہت سارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں ایسے اس جگ میں پانی لیتے ہیں اور قبر کو پانی پلاتے ہیں۔ بھائی قبر بھی کبھی پانی پیتی ہے کیا؟ میں تو یہ نیا سائنس کا طریقہ ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ قبر کو پانی پلانے جا رہے ہیں۔ قبر کب سے پانی پینے لگی؟ یہ کس نے بتا دیا؟ یہ دین کے ٹھیکیدار مولوی لوٹنے والے لٹیرے سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ یہ دلیل تم نے کہاں سے لی؟ یہ دین کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، بھلا بتاؤ کہاں سے لائے آپ دلیل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں اصحاب کرام شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت البقیع بہت ہی قریب میں قبرستان تھا، آپ جاتے روزانہ، آپ کمنڈل کے کمنڈل اور جگ کے جگ لوگوں کی قبر کو پانی پلاتے۔ دلیل ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، تو پھر آپ کہاں سے نکال لیے؟ یاد رکھیے، مردے جب قبرستان میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں
تو قبر کو پانی نہیں پلانا ہے، کرنا کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ 1547 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قبر کے پاس سے گزرو، قبرستان کا زیارت کے لیے جاؤ تو سنو، تم دعا کرو ان کے لیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا ہے قبرستان میں جانے کی اور زیارت قبور کی دعا ہے۔ ہم لوگ جا کر یہ پانی پلاتے، پانی پلانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس دعا میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے اور نصیحت کی ہے، کیا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، اے مومن مسلمان قبر والوں، گھر والوں، اہل قبرستان، شہر خمسہ کے وادی میں سوئے ہوئے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور ضرور بھی ضرور ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ رب العالمین جلد از جلد ہم تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہمارا بھی خاتمہ ہوگا تو ہم بھی یہی آئیں گے۔ یہ نصیحت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قبر کو پانی پلانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث نہیں بیان کیا، آپ کے صحابہ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس امام کے آپ مقلد ہیں، جس امام کو آپ رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں، اس امام نے بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر دی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ تمام مسلمان سے جا کر کے اپنے مفتی سے پوچھیں، عالم علماء سے پوچھیں، اور لا کر کے مجھے اس مجلس کے اندر کھڑے کر کے جوتے ماریے کہ آپ میرے اس عمل کو غلط کہنے والے ہوتے کون ہیں؟ میں ہوتا ہوں ایک آپ کا بھائی، طالب علم، آپ کا مسلمان بھائی، کلمہ گو بھائی، کہ آپ کو سنت بتا رہا ہوں۔ تمام مسالک کو سائڈ میں رکھیے، اپنے اپنے متعصبین چشمے کو اتار کر کے، کمبل کو اتار کر کے اگر اس بات کو آپ سنیں، ضرور بھی ضرور انشاءاللہ رب العالمین آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہم پھر سے سوچیں گے نہیں ارے عالم صاحب تو بیان کر دے، یہ ایک رسم ہے، جیسے ایک بھائی کہہ رہے تھے چادر کے بارے میں، ارے عالم صاحب دادا آدم سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ کلمے والی چادر لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دادا آدم سے نہیں چلا آ رہا ہے، آپ کے دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، دادا آدم سے اگر وہ کلمے والی چادر اگر چلی آتی ہوتی اور رسم و رواج ہوتا تو رسول کی سنت میں ضرور بھی ضرور کلمے والی چادر کے بارے میں نصیحت ہوتی۔ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیسے مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی۔ تو حدیث میں ہے نا، تمام انبیاء کی سنت ہے، تو حدیث میں ہے نا، قرآن مجید نے ذکر کیا تمام انبیاء کرام کا مقصد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، قرآن مجید میں ہے نا، تو پھر کلمے والی چادر کا ذکر نہیں ہوتا کیا؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمارے اپنے بنائے ہوئے، ہمارے رائج کردہ اعمال ہے، سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلاؤں گا کہ آپ آئیے اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام میرے بھائیوں ایک خط ہے، پیغام ہے، اس کو سنیے، سمجھیے، پڑھیے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کو کسی لیڈر کی نہیں، نیتا کی نہیں، کسی بڑے فلسفی کی نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنانے کی ضرورت ہے، سلف صالحین کے راستے کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ تبھی جا کر میرے بھائیوں یہ جو ملک کے حالات آج بد سے بدتر ہو رہے ہیں قابو میں آ سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھیے کل آج یو پی میں ہو رہا ہے، کل رتلام میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے باتیں بعید نہیں ہیں، اور آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دوسرے مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ایسے ہی ہوتا رہے گا، اور ہمارے اوپر بھی مظالم ڈھائے جائیں گے تو دوسرے لوگ بھی ویسی ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں گے، پیپر میں پڑھ لیں گے، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں گے، اور افسوس جتا کر کے رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو بدلیے، اپنے خیال کو بدلیے۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اعظم، قائد اعظم مانیے۔ انشاءاللہ رب العالمین اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور آئے گی۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو اللہ کی مدد بہت ہی زیادہ قریب ہے، اللہ ہے کہ ہم اور آپ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔
تو میرے بھائیوں، میں نے جو بھی باتیں ابھی بیان کی ہے، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، کسی مسلک کا دل دکھانا ہے، کسی مسلک والوں کے اوپر حملہ کرنا میرا منشا ہرگز نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کو کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ رب العالمین آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے بیچ رہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین میں نے جتنی بھی اللہ جو بھی باتیں اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بیان کی ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ آپس میں ایک اور نیک بن کر اور ایک امت بن کر جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ ان تمام پریشانیوں کا اللہ حل فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، محتاج، تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، محتاجوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔